جھوٹا ہے اور یہ رافضیوں کا ایجنٹ ہے، اور یہ کتنا کمینہ خصلت انسان ہے. منافقت دیکھیں آپ اس کی، اور اس کی رافضیوں کو سپورٹ دیکھیں کہ یہ انسان یہ علم ہی کتابی ہے، یہ علم ہے اس کے پاس، یہ شیعہ بکس پڑھی ہیں اس نے، یہ کیا شیعوں سے مناظرہ کرے گا؟ کیونکہ مناظرہ کرنا ہی نہیں چاہتا شیعوں سے. پہلی بات تو یہ کسی سے نہیں کرنا چاہتا. میں نے مناظرے کی آفر دی، میں نے تو یہاں تک کہا کہ بھائی جگہ بھی تیری، ٹاپک بھی تیرا، آڈینس بھی تیری، میں اکیلا آنے کو تیار ہوں، تو مجھ سے مناظرہ کر کسی بھی ٹاپک پہ. لیکن یہ چوہا جو ہے، جو بل کے اندر چھپ کے بیٹھا ہے، اس کے نیچے جو بیٹھنے والے ہیں وہ صرف بکواسات تو کرتے ہیں. جو اس کے سٹوڈنٹس ہیں نیچے کمنٹس کرنے میں بکواسات تو کر سکتے ہیں، اور ان کے پلے کچھ نہیں ہے. بھائی کہو اپنے چوہے سے کہ باہر نکلے بل سے، کیوں نہیں باہر نکلتا؟ تو کہنے کا مطلب ہے یہ شیعوں کو سپورٹ کرتا، کہتا ہے اپنے منہ سے شہنشاہ نقوی بہت رحمہ اللہ بہت اچھے، یعنی کہ وہ جواد نقوی بہت اچھے. وہ کیا اچھے ہیں؟ تم لوگوں کے سامنے ٹی وی پہ بیٹھ کے شہنشاہ نقوی جو ہے ویسے تو بڑی ڈپلومیٹک باتیں کرتا ہے کہ جی شیعہ سنی یہ وہ. کبھی آپ اس کے مجالس کے اندر تو آپ خطبات دیکھیں کہ وہ وہاں کیا کہہ رہا ہے. وہاں وہ صحابہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طرح نعوذ باللہ معاذ اللہ ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے. تو یہ بیسیکلی میں آپ کو بتا کے تھک گیا ہوں کہ یہ ایک رافضی ایجنٹ ہے. اور آج میں آپ کو پروف دے رہا ہوں کہ شیعہ خود کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بددعا دی. شیعہ خود کو کہہ رہے ہیں، یہ شیعہ کی بڑی معتبر بک ہے احتجاج طبرسی، اس کا حصہ سوم اور چہارم جو ہے، ٹھیک ہے، میں نے پیج نمبر بھی بتایا، جا کے سرچ کریں. یہ خود کو کہہ رہے ہیں اور یہ ان کو پروٹیکٹ کر رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں، السلام علیکم. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مرزا جہلمی جو ہے، یعنی کہ انجینئر محمد علی مرزا جو ہے، یہ بیسیکلی ایک رافضی ایجنٹ ہے، اور کئی موقعوں پہ یہ خود کو ثابت کرتا ہے کہ یہ رافضی ایجنٹ ہے. آج ایک ویڈیو اس کی میری نظر سے گزری جس میں اس سے ایک بندہ سوال پوچھ رہا ہے. اب ہے تو چھوٹا سا کلپ، آپ کہیں گے پھر چھوٹا سا کلپ ڈال دیا، لیکن بات کمپلیٹ ہے کہ بندہ اسے سوال پوچھ رہا ہے کہ کیا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شیعوں کو بددعا تھی؟ تو یہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ یہ آگے سے کہتا ہے کہ نہیں یہ تو ایویں ہی باتیں بنی ہوئی ہیں، سنیوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. اب آپ اندازہ کریں، کہتا ہے کہ سنیوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ شیعہ اس بات کو مانتے ہیں، شیعہ اس بات کو مانتے ہیں، اور یہ رافضی کمینہ خصلت انسان جو ہے یہ ان کو پروٹیکٹ کر رہا ہے. ابے بھائی پہلے وہ تو دیکھ لے کہ شیعہ اس چیز کو مانتے ہیں، شیعہ کی کتابوں میں اس چیز کا ذکر ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بددعا دی تھی. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کا عقیدہ ہی رافضی ہے، یہ کیسے پروٹیکٹ کر سکتا ہے؟ اگر پروٹیکٹ کر رہا ہے تو رافضیت کو پروٹیکٹ کر رہا ہے نا، اور الٹا سنیوں پہ ڈال رہا ہے. آپ دیکھیں مزے کی بات، الٹا سنیوں پہ ڈال رہا ہے کہ جی سنیوں نے بنائی ہوئی ہے، جبکہ شیعہ کتابوں میں یہ چیز اویلیبل ہے. شیعہ مانتے ہیں، اچھا سنی یعنی کہ سنیوں نے الٹا یہ بنایا ہوا ہے. شیعہ مانتے ہیں کہ ہاں جی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کی جو بہن تھی انہوں نے بددعا دی تھی. استغفر اللہ معاذ اللہ. یہ انسان کتنا دو رنگا چہرہ ہے اس کا، اور اس کا دوغلا معیار ہے اور دوہرا معیار ہے کہ انتہا نہیں. اور آپ لوگ پھر بھی اس کے فالوور ہیں، نیچے بکواسے کرتے ہیں. آپ پہلے اس کی ویڈیو دیکھیں. یہ سچ ہے کہ جو شیعہ لوگ ماتم کرتے ہیں ان کو حضرت زینب کی بددعا ہے؟ نہیں، یہ بس کہانیاں بنائی ہوئی ہیں اہل سنت نے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ کوفہ کے رہنے والے تھے، بس یہ سب کہانیاں بنی ہوئی ہیں، اس طرح نہیں ہے. اب جیسا کہ آپ نے ویڈیو دیکھ لی، آپ کے سامنے وہ کیا اپنے منہ سے کہہ رہا ہے، نہیں یہ تو سنیوں نے بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور ویسے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو سنیوں کی طرف سے بنایا ہوا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں. میں آپ کو شیعہ کتاب سے ابھی ریفرنس دوں گا، شیعہ کتاب سے آپ کو پروف کرتا ہوں کہ یہ جو ہے یہ پورا خطبہ باقاعدہ شیعہ کتب کے اندر باقاعدہ طور پہ ایک بک کے اندر نہیں ہے، بہت ساری بکس میں ہے، جو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ تھا جو انہوں نے یہ کوفیوں کو بددعائیں دی تھی. یہ آپ کے سامنے بک آ رہی ہے احتجاج طبرسی، یہ طبرسی کی لکھی ہوئی بک ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا صفحہ نمبر ہے جی 68 میں چیپٹر ہے کہ جی اہل کوفہ کے سامنے حضرت زینب بنت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا خطبہ،
ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں، یہ بہت بڑا خطبہ ہے. ٹھیک ہے، ہم یہاں سے اس کو پڑھتے ہیں. بھلے آپ چاہیں تو وہاں جا کے میں پورا پیج بھی سامنے کر دوں گا، آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اور یہاں سے میں آپ کے سامنے شروع کرتا ہوں کہ انہوں نے سب سے پہلے حمد و ثنا کی. ٹھیک ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام اور درود کے بعد فرمایا، اما بعد، اے کوفہ کے لوگوں، اے دغا بازوں، دھوکے بازوں، بے غیرت، تمہارے اشک خشک نہ ہوں اور تمہارے نالو فریاد کم نہ ہوں. تمہاری مثال اس عورت کی ہے جس نے اپنے دھاگے کو مضبوط کاٹنے کے بعد پھر اسے ٹکڑے ٹکڑے کاٹ ڈالا. تم نے قسمتوں کو اپنے ہاتھوں سے توڑا. خود ستائی و فخر کرتے ہو دشمن دروغ کو کنیزوں کی مانند چاپلوسی کرنے اور دشمنوں کی طرح سخن چینی کرنے والوں، کوڑے پر اگے ہوئے پودے کی مانند اور قبر پر لگائی مٹی کے علاوہ تمہارے پاس کیا ہے؟ تم نے اپنے لیے بہت بڑا تحفہ بھیجا ہے. خدا تم پر غضبناک ہے اور تم عذاب میں ہمیشہ رہو گے، یعنی کہ تم اسی طرح ہی پیٹتے رہو گے. اور تم میرے بھائی کے لیے رو رہے ہو. ہاں، گر یہ کرو، تم کو رونا ہی چاہیے. زیادہ رو کم ہنسو کہ اس کی ذلت نے تم کو گرفتار کر لیا اور اس کی ایسی رسوائی تم کو ملی ہے تم کبھی اپنے سے اسے نہیں دھو سکتے. اب آپ یہ دیکھیں گے، یہ تو میں نے بھی تھوڑا سا خطبہ پڑھا ہے اور آپ کو صرف ایک ثبوت دکھایا ہے کہ یہ انسان کتنا جھوٹا ہے اور یہ رافضیوں کا ایجنٹ ہے اور یہ کتنا کمینہ خصلت انسان ہے. منافقت دیکھیں آپ اس کی، اور اس کی رافضیوں کو سپورٹ دیکھیں کہ یہ انسان یہ علمی کتابی ہے، یہ علم ہے اس کے پاس. یہ شیعہ بکس پڑھی ہیں اس نے. یہ کیا شیعوں سے مناظرہ کرے گا؟ کیونکہ مناظرہ کرنا ہی نہیں چاہتا شیعوں سے. پہلی بات تو یہ کسی سے نہیں کرنا چاہتا. میں نے مناظرے کی آفر دی. میں نے تو یہاں تک کہا کہ بھائی جگہ بھی تیری، ٹاپک بھی تیرا، آڈینس بھی تیری، میں اکیلا آنے کو تیار ہوں، تم مجھ سے مناظرہ کر کسی بھی ٹاپک پہ. لیکن یہ چوہا جو ہے، جو بل کے اندر چھپ کے بیٹھا ہے، اس کے نیچے جو بیٹھنے والے ہیں وہ صرف بکواسات تو کرتے ہیں. جو اس کے سٹوڈنٹس ہیں نیچے کمنٹس کرنے میں بکواسات تو کر سکتے ہیں اور ان کے پلے کچھ نہیں ہے. بھائی کہو اپنے چوہے سے کہ باہر نکلے بل سے، کیوں نہیں باہر نکلتا؟ تو کہنے کا مطلب ہے یہ شیعوں کو سپورٹ کرتا. کہتا ہے اپنے منہ سے شہنشاہ نقوی بہت رحمہ اللہ بہت اچھے، یعنی کہ وہ جواد نقوی بہت اچھے. وہ کیا اچھے ہیں؟ تم لوگوں کے سامنے ٹی وی پہ بیٹھ کے شہنشاہ نقوی جو ہے ویسے تو بڑی ڈپلومیٹک باتیں کرتا ہے کہ جی شیعہ سنی یہ وہ. کبھی آپ اس کے مجالس کے اندر تو آپ خطبات دیکھیں کہ وہ وہاں کیا کہہ رہا ہے. وہاں وہ صحابہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طرح نعوذ باللہ معاذ اللہ ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے. تو یہ بیسیکلی میں آپ کو بتا کے تھک گیا ہوں کہ یہ ایک رافضی ایجنٹ ہے. اور آج میں آپ کو پروف دے رہا ہوں کہ شیعہ خود کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بددعا دی. شیعہ خود کو کہہ رہے ہیں. یہ شیعہ کی بڑی معتبر بک ہے احتجاج طبرسی، اس کا حصہ سوم اور چہارم جو ہے. ٹھیک ہے، میں نے پیج نمبر بھی بتایا، جا کے سرچ کریں. یہ خود کو کہہ رہے ہیں اور یہ ان کو پروٹیکٹ کر رہا ہے کہ نہیں یہ سنیوں نے بنایا ہوا ہے. نعوذ باللہ معاذ اللہ. یار کیسا کمینہ ترین انسان ہے جس کا نام انجینئر یہ جو جہلمی ہے، یہ پلمبر ہے، کیا ہے، میرے منہ سے کچھ سنتا ہے. ویسے اس کو بابت شیعی کوئی نہیں فلاں. تو یار تو کیا چیز ہے، تیری کیا اوقات ہے؟ ہر انسان کی طرح تو بھی ایک غلیظ مادے کی پیداوار ہے. ٹھیک ہے نا، لیکن آپ تھوڑے کچھ زیادہ ہی غلیظ مادے کی پیداوار ہیں جو آپ کو صرف صحابہ پہ بکس کرنا آتا ہے. مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے شیعوں کی طرح آپ بھی کوئی متا کی پیداوار ہے. شیم آن یو جہلمی، شیم آن یو. تم پر تمہارے اسٹوڈنٹس تمہارے خلاف بول رہے ہیں، دنیا تمہارے خلاف بول رہی ہے، اور تم جو چوہے کی طرح بل کے اندر چھپ کے بیٹھے ہو. لعنت ہے تمہارے اوپر. آپ کے یہ اسٹوڈنٹس جو تمہارے ہیں ان سے متوجہ ہو رہا ہوں. ابھی بھی تمہیں ہوش نہیں آتا نا، کبھی بھی نہیں آنا. تمہارے سامنے اس کا کچا چٹا کھول کے رکھ دیا کہ آج ثابت کر رہا ہوں. یہ اپنے منہ سے ثابت کر رہا ہے کہ یہ رافضی ہے. رافضی خود اپنے آپ کو کلیم کر رہے ہیں اور یہ ان کو پروٹیکٹ کر رہا ہے. یہ سنیوں پہ بلیم لگا رہا ہے. استغفر اللہ معاذ اللہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس انجینئر محمد علی مرزا جیسے دجالی فتنے، رافضی اور قادیانی ایجنٹ سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.